وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم خواتین و حضرات، قاری صاحب کی زبان سے آپ نے سورۃ الناس کی تلاوت سماعت فرمائی. یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 6 آیات موجود ہیں. ہم پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی مختصر سی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ کریم فرماتا ہے، آپ فرما دیں میں پناہ لیتا ہوں سب لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، بار بار وسوسہ ڈال کر، بار بار پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. ترجمہ مکمل ہوا. اس صورت میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. رب یہ لفظ اس صورت میں استعمال ہوا ہے اور اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا رہتا ہے. ملک، ملک کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ بھی لوگ دوسروں کو ملک، اور بعض قومیں بھی ملک کہلاتی ہیں، یہ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. الہ اس کا معنی ہوتا ہے معبود. شر، وسوسہ. صدر، صدر کا معنی سینہ. یہ صدر پاکستان، اس کو بھی اسی لیے صدر کہا جاتا ہے کہ سینے سے چیزیں پھوٹتی ہیں، دل خون کو سینے کے اندر ریفلیکٹ کرتا ہے، تو اس لحاظ سے سینے کو صدر کہا جاتا ہے. اور بادشاہ کو بھی صدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے آرڈر ڈیلیور ہوتے ہیں. تو صدر کا لفظ جیسے صادر ہونا، حکم صادر ہوا، تو صادر فاعل کے وزن پر ہے اور اس کا مصدر صدر ہی ہے. جن، اس صورت میں جن کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ جن کیا ہوتے ہیں. تو یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن کی ہر صورت میں بہت سے لفظ، ایک دو نہیں، کافی سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تو قرآن شریف کو سمجھنے کی ترغیب اگر کسی کو دینا ہو تو بڑا آسان میتھڈ ہے کہ قرآن شریف میں تو بہت سارے الفاظ اردو کے موجود ہیں. فارسی جاننے والوں، اردو جاننے والوں کے لیے قرآن شریف پڑھنا بالکل آسان. اس صورت میں ایک لفظ الناس استعمال ہوا ہے. الناس کا معنی ہے لوگ، اور یہ لفظ بنیادی طور پر انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، اب رجال کہا جا رہا ہے، رجل کی جمع رجال ہے. انسانوں میں سے کچھ رجال، کچھ مرد ایسے ہیں جو جنوں کہ کچھ مردوں کی پناہ لیتے ہیں.
انسانوں کے بھی مرد، جنوں کے بھی مرد، لفظ رجال استعمال ہوا ہے دونوں کے لیے، تو انہوں نے ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیا۔ مرد یعنی جو انسان ہے یہ بھی مرد ہیں، اور جو جنات ہیں وہ بھی مرد ہیں۔ تو جب انسان لوگ جنات کی پناہ لیتے ہیں، ان کو اپنا سہارا بناتے ہیں، ان کو اپنے موکل بنا کر ان سے الٹے سیدھے کام لیتے ہیں، کسی کا کام کروا دیا، کسی کا کام بگاڑ دیا، تو ایسے لوگ گھر سے چلتے ہیں بھلائی لینے، آگے ان کے پلے اور بھی زیادہ شر پڑ جاتا ہے۔ اس دور میں یہ مصیبت کافی جگہ پر دیکھی جا رہی ہے کہ جنات اپنے روپ بدل کر کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے، وہ طریقے بڑے تفصیلی ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، تو وہ لوگوں کو پھانستے ہیں اور انسانوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات ہدایت دینے والا بن کر بھی سامنے آتے ہیں، کچھ وظائف بھی بتاتے ہیں، کچھ لوگوں کو دینی رہنمائی کا دینے کا بہانہ بھی کرتے ہیں۔ جو جن کے پیچھے پڑ گیا، اس کا فالوور بن گیا، الٹیمیٹلی وہ سخت نقصان اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شناخت اور پہچان کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ڈیٹیل فل موضوع ہے۔ اسی طرح شیاطین بھی دو قسم کے ہیں، شیاطین الانس اور شیاطین الجن۔ اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض۔ اسی لیے ہم نے انسانی اور جناتی شیاطین کو ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا۔ وہ ایک دوسرے کو خوشنما جھوٹی باتیں چپکے چپکے پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں۔ تو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ہی اللہ کریم نے قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ چونکہ ہم سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ شیطان اور اس کا قبیلہ یہ سب تمہیں دیکھتے ہیں جبکہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو یہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے، تو کیوں نہ ہم اس کی پناہ میں آ جائیں جو اسے دیکھتا ہے اور یہ اس کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ اللہ کی پناہ میں آنے کا بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جنوں اور جادوؤں وغیرہ سے بھاگ کر مختلف وظائف کرتے ہیں، مختلف تعویذ لیتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جا کر ہیلپ مانگتے ہیں۔ تو وہ تو اگر اچھا آدمی ہے تو چلو ٹھیک ہے، یا سارے وظائف اپنے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے، لیکن بہت کم شاید آپ نے سنا ہو کہ کسی وظیفہ بتانے والے نے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ بتایا ہو کہ ایک تسبیح روزانہ پڑھا کرو۔ اسے کوئی وظیفہ نہیں سمجھا جاتا، اسے صرف اور صرف سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے ہی پڑھنا ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں جگہ جگہ اس کا ذکر جو آتا ہے مختلف مواقع پر یا مختلف لفظوں کے ساتھ یا مختلف صورتوں کے آغاز میں قل اعوذ برب الناس، یہ بھی تو شیطان کے مقابلے پر ہی مدد ہے نا، اعوذ برب الفلق۔ تو یہ بہترین وظیفہ ہے جنات، شیاطین اور جادوگروں سے بچنے کا۔ اب اس صورت کی ابھی تک تو ہم نے تقریباً لغت اور اس کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ اور الناس اور جن، اس کے معنی اور اس کی قسمیں بتائی ہیں۔ اس صورت میں مجموعی طور پر دو حصے ہیں اس کے۔ پہلی 3 آیتوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کہ ہم اس صفات والے کی پناہ میں آتے ہیں، رب، ملک اور الہ۔ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ تو ایک ہی ہستی تھی، لیکن گہری بات یہ ہے کہ جس میں یہ 3 صفات پائی جائیں، ربوبیت، بادشاہی
اور معبودیت وہ واقعی کسی کو کسی سے یا جنات وغیرہ سے پناہ دینے کی اہلیت والا ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اسی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اس سے اگلی 3 آیتوں میں پناہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور مقصود کا اظہار کیا گیا ہے کہ پناہ کس سلسلے میں مانگی جا رہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو اس کے اندر ایکچوئل ڈیمانڈ اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ وٹ وی وانٹ۔ تو رب کی صفات جو پناہ دینے کا اہل ہے، اور ہماری ڈیمانڈ، مطالبہ، دعا، درخواست، یہ 2 چیزیں مین موضوع ہیں اس صورت کا۔ اب ہم تھوڑی گہرائی میں جاتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے ایک نظام بنایا ہے، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما منکم من احد الا وقد وکل بہ قرینہ من الجن، تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک جن اٹیچ نہ ہو، ہر بندے کے ساتھ۔ قالو، صحابہ اکرام نے پوچھا، وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ قال وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، جو میرے ساتھ جو اٹیچ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ مجھے اچھے مشورے کے سوا کوئی اور مشورہ نہیں دیتا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 2814۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تشریف فرما تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کرتی رہیں، پھر جب اٹھ کے اجازت مانگی اور جانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے ان کو دروازے تک لے گئے، تو 2 انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، جب آگے گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، فرمایا الا رسلکما، ادھر ہی ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گئے، فرمایا انما ہی صفیۃ بنت حیی، یہ میری زوجہ صفیہ ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ فقالا، ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ وکبر علیہما، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک ہے، تو ہم تو کسی ایسی سوچ میں بھی نہیں پڑ سکتے جو آپ نے کلیئر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان انسان کے اندر اس طرح وسوسے ڈالتا ہے جیسے خون جسم میں گردش کرتا ہے۔ تو وَإِنِّي خَشِیتُ، مجھے اندیشہ ہوا، ان یقذف فی قلوبکما شیئا، کہ تمہارے دلوں میں شیطان کوئی بات نہ ڈال دے، میں نے اس کو کلیئر کیا۔ تو یہ شیطان کا یہ طریقہ ہے جو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر اس سے لوگوں کو ڈرایا ہے اور اس کا اندیشہ اور خطرہ ظاہر فرمایا کہ یہ اس طرح بھی کرتا ہے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اہم شخصیات کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کلیئر رکھیں، لوگوں میں اپنے آپ کو، کسی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈل جانے کا موقع نہ فراہم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اسی لیے وہاں پر اپنی صورتحال اور اصل جو پاس میرے کون ہے، ساتھ کون ہے، اس بات کو آپ نے واضح فرمایا۔ شیطانی وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطانی وسوسے زیادہ کس بندے کو آتے ہیں۔ عام طور پر شیطانی وسوسے یا شیطان کا غلبہ، جنات کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ ذکر کا مطلب صرف اور صرف وظائف پڑھنا نہیں ہے،
نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، اور اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سارے ذکر ہیں. لیکن ذکر صرف اور صرف تسبیح رولنا ہے یہ نہیں. سب سے بڑا ذکر نماز اور قرآن ہے، اور یہ بھی اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے. اور تمام قسم کے اذکار سے جو بندہ غافل ہوتا ہے، ایسے بندے پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے. شیطان کو اس کے معاملات میں دخیل ہونے اور مداخلت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور شیطان ان کاموں کا بڑا ماہر ہے. موقع تلاش کرنا اور موقع سے فائدہ اٹھا لینا، یہ اس کا طریقہ واردات ہے. جو لوگ صبح کو جلدی نہیں اٹھتے، دوپہر تک سوئے رہتے ہیں، سورج نکلنے کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اکثر جادو اور جن کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر طرح طرح کے لوگوں کے پاس جا کر لٹتے رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ مطالبات پورے کرتے رہتے ہیں، اپنی دولت ان کے سامنے ڈھیر کرتے رہتے ہیں، اور توہمات اور بے یقینیوں کا شکار رہتے ہیں. اور ایسے لوگ ذرا نفسیاتی طور پہ ماہر ہوتے ہیں، انہیں فراڈ کر کر کے اس بات کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا کھیل کرنا جانتے ہیں کہ اب یہ گولی پھینکنی ہے، اب یہ پتہ پھینکنا. تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم خود جلدی اٹھنا سیکھ لیں، باتھ روم جانے کا طریقہ سیکھ لیں، باتھ روم سے نکلنے کی دعا آتی ہو، صاف ستھرے رہا کریں اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کریں، انشاءاللہ تعالی شیطان اور جنات اور جادو آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما من مولود الا علی قلبہ الوسواس، ہر پیدا ہونے والے کے دل پر وسوسے ڈالنے والا موجود ہے. فإن ذکر اللہ خنس، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ظالم پیچھے ہٹ جاتا ہے. فإن غفل وسوسہ، جب غفلت کرتا ہے تو وہ فوراً طاق ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ فوراً ایڈوانس ہوتا ہے، آگے آتا ہے اور پھر اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، من شر الوسواس الخناس، اس کا یہی مطلب ہے جو میں بتا رہا ہوں. ابن عباس کہہ رہے ہیں. یہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4042 ہے، 4042. اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا ہم اس پر شیطان مسلط کر دیں گے اور وہ اس کو مشورے دے گا. شیطان مشورے دیتا ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ شیطان کے وسوسوں پر یا اندر سے اٹھنے والے غبارات پر، خیالات پر، منفی قسم کی سوچوں پر، صرف سوچ کی حد تک اگر آئے، وسوسہ آئے، اس پر گرفت نہیں ہے، بندہ گناہگار نہیں ہے، پکڑ نہیں ہوتی اس پر. قیامت کے دن بندہ جواب دہ نہیں ہوگا، کافر نہیں ہو جائے گا. تو حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب تک وسوسے پر عمل نہ کرے اس پر کوئی گرفت نہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں ایسے ایسے خیالات اور وسوسے آتے ہیں کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے. اس حدیث پہ آپ غور کریں، ہم میں سے ہر بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا وسوسہ آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد وجدتموہ، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جی حضور ایسا ہی ہوتا ہے. فرمایا ذاک صریح الایمان، فرمایا یہ واضح ایمان کی نشانی. بے ایمان آدمی کو وسوسہ کیا آئے گا؟ اس کے تو اندر پہلے ہی گندگی کے ڈھیر ہیں. ایمان والوں کو وسوسے آتے ہیں لیکن وسوسوں پر گرفت نہیں ہوتی. تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہ صدرها ما لم تعمل بہ او تتکلم، میری امت پر سے اللہ تعالیٰ نے وسوسے اور خیالات ان کا گناہ ہٹا دیا ہے جب تک وہ اس پہ عمل نہ کرے یا اس کے مطابق بات نہ کرے. تو یہ ایک بہت بڑی رعایت ہے اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ تو ہم لاجواب تھے، پس چکے ہوتے.
تو جب تک عمل نہ کرے اور جب تک بات نہ کرے، میں خیال کے اندر کوئی گمان آتے رہنا، کوئی سوچ آتے رہنا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا کریم ہے، مہربان ہے۔ تو یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 2528 ہے، 2528۔ یہ جو دو صورتیں ہیں آخری، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دم کے طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ ان کا دم بھی کیا جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے، کانا اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان کا دم اپنے اوپر کرتے تھے۔ فلما اشتد وجعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک دفعہ بہت زیادہ ہوئی تو کنت اقرأ علیہ وامسح بیدہ رجاء برکتہا، میں یہ دو صورتیں پڑھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر رہی تھی، لیکن ہاتھ میں حضور کے جسم پہ اپنا نہیں پھیر رہی تھی، حضور کا اپنا ہاتھ پکڑ کے میں حضور کے جسم پہ پھیر رہی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ کی نسبت زیادہ برکت والا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ ہی فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الی فراشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر کی طرف تشریف لے جاتے، کل لیلۃ، ہر رات، جمع کفیہ، آپ دونوں ہاتھوں کو جمع کر لیتے، ثم نفس فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک آپ سامنے کے حصوں پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، 5017 حدیث نمبر ہے۔ ابھی آپ دیکھتے جائیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جن کے اندر ان صورتوں کے مختلف مواقع پر پڑھنے کے ثبوت مل رہے ہیں۔ آج کل ایک عام مسئلہ جس میں بہت ساری دنیا مبتلا نظر آتی ہے، اور لوگ جب اس کا شکار ہوتے ہیں تو طرح طرح کی پریشانیاں دیکھتے ہیں اور جگہ بے جگہ پہنچ کر بیچارے اپنا علاج کراتے ہیں، وہ ہے جادو۔ تو جادو کا ایک بہترین علاج میں عرض کر دیتا ہوں، نیلے رنگ کا سوتی دھاگا، یہ بازار میں مل جاتا ہے۔ یہ لحاف جو ہوتے ہیں، رضائیاں، ان کو جو اوپر سے ان میں روئی کپڑے میں بھرنے کے بعد اوپر سے جو سلائی کی جاتی ہے، اس کے لیے یہ دھاگا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ نیلا رنگ اس کا لے لیں، یہ سوتی دھاگا ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے یہ سوتی، یہ گولے کی شکل میں ہوتا ہے، ریل کی شکل میں نہیں ہوتا، نلکی کی شکل میں نہیں ہوتا، گولے کی شکل میں یہ مل جاتا ہے۔ تو یہ لے کر جس بندے کو جادو ہے اسے کھڑا کر کے ماتھے کی ٹپ سے شروع کریں اور پیر کے انگوٹھے کی ٹپ تک اس کی 7 لمبائیاں میئر کریں، ناپیں، اور ایک لمبائی کے اوپر دوسری رکھتے جائیں، ایسے سیریز میں نہیں جوڑنا، پیرالل ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں۔ وہ تقریباً 5-6 فٹ کا دھاگا تیار ہو جائے گا، اس کی 7 تہیں ہوں گی۔ اب ان کو آپ دوہرا کر دیں، دوہرا کریں گے تو وہ تقریباً 3-3.25 فٹ کا رہ جائے گا۔ اب اس کے ایک کونے پہ ڈھیلی گرہ لگائیں، ڈھیلی گرہ لگا کر یہ 2 صورتیں آخری یہ پڑھ کے اس گرہ کے اوپر پھونک ماریں اور گرہ کو ساتھ ہی کھینچ دیں، اس طریقے سے کہ وہ آپ کا پھونکا اس گرہ کے اندر بند ہو جائے، چھو کرتے جائیں اور ٹائٹ کرتے جائیں۔ یہ بالکل ایک ٹپ پہ، ایک کونے پہ لگانا ہے آپ، اس کے ساتھ دوسری گرہ لگائیں، پھر اس پر بھی ایسے یہ 2 صورتیں دم کر کے پھونک ماریں۔ چلتے چلتے آپ نے 11 گرہ لگانی ہے، 11 گرہ قریب لگائیے، یہ اینڈ پہ دھاگا جلدی ختم نہ ہو جائے۔
تو 11 گرہیں قریب قریب لگا دیں. اب آپ نے پہلے سے کوئلے کی آگ تیار کی ہوئی ہو, کوئلوں کی آگ ہونی چاہیے, یہ گیس وغیرہ یا اوپلوں کی آگ یہ نہیں ہونی چاہیے. کوئلے دہکتے ہوئے ہوں, یہ دھاگا اٹھا کے ان کوئلوں میں ڈال دو. اگر اس دھاگے میں سے بدبو آئے تو اس کا مطلب ہے اس بندے پر جادو ہو چکا ہے, اور یہ جو آپ نے کیا ہے یہی اس کا علاج بھی ہے. بدبو کا آنا اس کا ٹیسٹ بھی ہے, اور یہ دھاگے کا جلنا اس کا علاج بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم 2 کام ہو رہے ہیں, ٹیسٹ بھی اور ٹریٹمنٹ. یہ آپ اس دن تک کرتے جائیں جب تک یہ بدبو ختم نہیں ہوتی. بدبو ختم ہو جائے گی, اس کا مطلب ہے جادو ختم ہو چکا ہے. یہ جادو کا ایک خاص طریقہ ہے. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. عام طور پر لوگوں کو ایک اور نفسیاتی مرض بھی ہوتا ہے, بے یقینی کا. بے یقینی ایک بیماری ہے, اور یہ شاید سب سے قدیم اور پرانی بیماری یہی ہے, بے یقینی. ذہنی طور پر کسی بندے کو ڈسٹرب کر دینا, 2 3 4 خیالات کے اندر بندے کو گھما کے رکھ دینا, بندے سے کسی چیز کا چوائس ہی نہ ہو سکنا, ڈیسیژن کی کمزوری, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں. یہ سارے بے یقینی کے مختلف انداز ہیں. اسلام نے اس چیز پر اتنا زیادہ زور دیا ہے, یقین کی دولت پر, کہ قرآن کھلتا ہی یقین کی فراہمی سے. پہلے سپارے میں بالکل سورۃ بقرہ آغاز ہی یہاں سے پکڑتی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو لا ریب کا تحفہ قرآن کھولتے ہی اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمایا. شک کا الٹ یقین ہوتا ہے. ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, زیادہ بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اسم, بعض بدگمانیاں تو گناہ ہوتی ہیں. ایک اور جگہ پہ فرمایا, ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, شک حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ سورۃ یونس ہے, آیت نمبر 36 ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جس میں شک ہو اسے چھوڑ دو, جو بے شک ہے اس کو لے لو. اس سے ایک پورا قاعدہ اور ایک اصول ثابت ہوتا ہے, اور بہت سی چیزوں میں ترجیحات فراہم ہوتی ہیں, کس موقع پر کس چیز کو لینا ہے اور کس چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے. ہم نے اس موضوع پر پورا ایک علم تیار کیا ہے, ایک پوری سائنس لکھی ہے, علم ترجیحات. اس کا میں نے نام دیا ہے پریفرالوجی. یہ ہماری تحقیق کے مطابق ہم سے پہلے دنیا میں کسی اور بندے نے یہ علم کے طور پر باقاعدہ اس چیز کو لانچ نہیں کیا. تو ترجیحات ہوتی ہیں, سیاسی ترجیحات ہوتی ہیں, تعلیمی ترجیحات ہوتی ہیں, گھریلو ترجیحات ہوتی ہیں, طبی ترجیحات ہوتی ہیں, ہر میدان میں ترجیحات ہیں. کوئی بندہ ترجیحات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. آپ نے تھوڑے خرچے میں, تھوڑے پیسوں میں اپنا گھر چلانا ہے, کون سی چیز کو آپ پریفر کریں گے؟ آپ کو تو قدم قدم پر ترجیحات کی ضرورت پڑتی, پریفر کرنا ہے آپ. خیر یہ ایک مستقل فن ہے. تو شک والی کو چھوڑ دو, بے شک کو لے لو. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے, حدیث نمبر 2518 ہے. اسی طرح مختلف مذہب کے لوگ بھی بے یقینی کا شکار ہیں, اور اسلام ہر ایک کو یقین کی دولت فراہم کرتا ہے. دیکھتے ہیں آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو اس سے کتنا یقین فراہم ہوگا, قرآن پر کتنا یقین فراہم ہوگا. رائٹ لیفٹ آپ دیکھنا جھانکنا چھوڑ دو گے. ختم نبوت بذات خود ایک مضبوط عقیدہ ہے, لیکن اس کا ضمنی فائدہ کتنا بڑا ہے کہ ایک ہستی کے ساتھ ڈٹ کے چپک جانے اور ان کو مان لینے کا یقین فراہم ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو یقین کی دولت اسلام دیتا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں دیتا. عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا میں کسی اور شخصیت نے اپنا آخری ہادی یا پیغمبر ہونا کلیم ہی نہیں کیا.
یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، قرآن کا خاصہ ہے اور حدیث کا خاصہ ہے۔ تو اسلام یقین والا مذہب ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مرتد کی سزا ہے، یہ بھلا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے۔ دوسروں نے یہ اپنے مذہب میں قانونی آج تک نہیں بنایا، ان کے مذہب نے یہ ٹیچنگ ہی نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ یقین نہیں تھا۔ ادھر یہ ٹیچنگ موجود ہے، کیوں؟ یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اسے چھوڑنا غلط ہے، دیٹس آل، بس۔ یہ جو دہریہ ہے، ایتھیسٹ، اب ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، ہم زندہ اور مر جائیں گے، یہ زمانہ یہ ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم، اللہ فرماتا ہے ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہے، یہ ان کے تکے ہیں، اندازے ہیں، اپنی ذاتی اسیسمنٹ۔ انہم الا یظنون، ان کے پاس محض گمان ہے، شک ہے، ظن ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو۔ تو تمہاری ہو سکتا کے مقابلے پر کوئی اور بندہ ہو سکتا لے کے آ گیا تو تمہاری ہو سکتا اس کی ہو سکتا کے اپوزٹ ہوگی، تو وہ تو ٹکرا کر کریش ہو جائیں گی، تو باقی رہ جائے گا یقین۔ یقین اسلام کے پاس۔ میں یہ صرف آیتیں حدیثیں پڑھ پڑھ کے قائل نہیں کر رہا، میں عقلی باتیں کر رہا ہوں۔ یہاں ظن اور گمان ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، ماہر نفسیات کے پاس جا کر علاج کروائیے۔ یہ کہ ان لوگوں کے پاس صرف گمان اور ظن اور اندازہ ہے، یہ قرآن کی سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کے سوا بہت سے معبودوں کو اور بتوں کو پوجتے ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، کیا تم لوگوں نے لات، عزیٰ اور تیسری منات ان کو نہیں دیکھا؟ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تم اپنے لیے بیٹے کہتے ہو اور اللہ کی یہ بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ عجیب بھونڈی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، لوگوں تم نے یہ نام ہیں جو ان بتوں کے رکھے ہوئے ہیں، بس۔ انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا نے بھی یہ کام کیا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کنفرم بات تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، ظن اور شک کی پیروی کرتے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور جو اپنے دل کو اور من کو اچھی لگتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ہوتا گمان ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے قرآن اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مضبوط اور حتمی ہدایت آ چکی ہے۔ اب دیکھیں وہاں دہریہ کے مقابلے پر اور یہاں مشرکین کے مقابلے پر وہی لفظ بولا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی ظن اور گمان ہے، یقین نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی ظن اور گمان ہے، یقین نہیں۔ ایک اور مثال لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اب واپس تشریف لائے، لوگوں نے سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی جلدی، لمبا سفر، وہ ثبوت دیں، یہ ثبوت دیں۔ حضور نے ثبوت فراہم بھی کر دیے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی حضور نے بتا بھی دی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یری، افتمارونہ، کیا تم اندازوں سے تکے لگاتے ہو، گمان سے کام لیتے ہو، علی ما یری، حالانکہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو مخالفین کے پاس کیا ہے؟ گمان، شک، اندازہ، محض مخالفت کے لیے، مخالفت برائے مخالفت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ آنکھوں دیکھی۔ آنکھوں دیکھی کیا ہوتی ہے؟ یقین۔ یقین کا بہترین درجہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا جائے۔ ایک اور مثال لیجیے،
یہ جتنے لوگ آپ کو کسی لائن سے ہٹانا چاہیں، دین سے ہٹانا چاہیں، اسلام سے ہٹانا چاہیں، طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ شک کھڑا کر دو۔ یہ جتنے غیر مسلم یا بعض اوقات مسلمانوں کے اندر باغی ذہن کے لوگ جو اجماع کو، واضح احادیث کو، سیاستہ میں سے ہر کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ آیتیں تشریح شدہ ہوتی ہیں حدیث اور اجماع کے ساتھ، ایسی باتوں کا جب انکار کرتے ہیں یا ان میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، عقائد کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھی اور اس ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں جن کا کام ہے شک کو فالو کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، وہ متشابہات اور ظنی چیزوں کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کر سکیں۔ تو دیکھیے میں نے بہت سارے پہلوؤں سے اس بات کو واضح کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان تو اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ اس کو قرآن اور اسلام کو بحیثیت ماہر نفسیات دیکھیں اور پڑھیں گے تو آپ کا دل وجد میں آ جائے گا کہ اسلام نے یہ کن کن باتوں کو چھیڑا ہے اور کن کن نفسیاتی موضوعات پر ضرب لگائی ہے، اور انسان کو رہنمائی دینے کے لیے کس مقام پر جا کر اسلام کو انسان کو رہنمائی دی۔ شیطان ہمیشہ کرتا یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ دوسرا خیال ڈال کر انسان کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ کوٹ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الناس لم یؤتوا فی الدنیا خیرا من الیقین والمعافات، پوری دنیا میں انسانیت کو یقین اور معافی، ان دو چیزوں جیسی کوئی دولت عطا نہیں ہوئی۔ فاسألوہم اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یقین اور معافی، یہ دو چیزیں مانگا کرو، یہ بہت بڑی دولت۔ اور فرمایا الا انہ لم یقسم بین الناس شیء افضل من المعافات بعد الیقین، خبردار، انسانوں میں یقین سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ نے عطا کی، اور یقین کے بعد سب سے بڑی چیز عفو، درگزر اور معافی جو اللہ نے لوگوں کو عطا فرمائی۔ تو معافات اور معافی اور عفو سے بھی بڑی چیز، یعنی ان دو چیزوں میں بھی کمپیریزن کیا جائے، معافی اور یقین، یہ دونوں بڑی چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کون سی بڑی چیز ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے، حدیث نمبر 50 ہے مسند احمد، فرمایا ان دونوں میں بڑی چیز یقین ہے۔ آپ نے جتنی باتیں آخری دو صورتوں کے حوالے سے اور خاص طور سے اس آخری صورت کے حوالے سے سنی ہیں، ان میں نے سب سے پہلے الفاظ کے معنی بتائے، اس کے بعد شیطان کی وسوسہ بازی وہ میں نے بتائی کہ یہ کس طرح وسوسے ڈالتا ہے، اس کے بعد شیطان کے وسوسوں کا علاج کیا ہے، پھر یہ بھی واضح کیا کہ وسوسوں پر گرفت نہیں ہوتی، پکڑ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ مختلف مذہبوں کے لوگ اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں، خیالات پر بھی گناہ سمجھتے ہیں، اور گناہ ہو جائے تو معافی کوئی نہیں، اس بات میں بھی الجھے رہتے ہیں، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ استغفار کا ایک جملہ پڑھنے سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ہاں دوبارہ ارادہ نہ رکھتا ہو کہ استغفار کر لوں گا پھر گناہ کر لوں گا پھر استغفار کر لوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ هو کالمستہزئ ربہ، وہ بندہ ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہو۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ آخری دو صورتیں پڑھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیسے کرتے تھے، اور اماں عائشہ صدیقہ نے حضور کو دم کیسے کیا۔ اس کے بعد جادو کا علاج ہم نے آپ کو عرض کیا، اور سب سے آخر میں بے یقینی اس دنیا کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے پہلا
اور اب تک دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلا ہوا مسئلہ مختلف ادیان اور مذاہب کی صورت میں اور مختلف فرقوں کی شکل میں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا علاج اسلام نے آپ کو بتا دیا۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے، آج آنکھ کسی آیت قرآن کے اندر بھلا قعر سمندر میں گہر ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر ذرا جھانک کے دیکھو، سمندر کی گہرائی میں موتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ جو وسوسے کا علاج ہے اور بے یقینی کا علاج اسلام نے جو فراہم کیا ہے، پوری دنیا میں کسی مذہب نے یہ علاج اور اس سطح کی بات اور نفسیاتی مسائل کا حل پیش نہیں کیا۔ آخر میں سورۃ الناس کا تفسیری خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے تو ترجمہ کیا تھا نا، اب ترجمہ ہی ہوگا، لیکن اس انداز سے ہوگا کہ تفسیر بھی اس کے اندر سموئی ہوئی ہوگی، اور جو گزشتہ باتیں آپ نے سنی ہیں ان کی طرف ترجمے کے اندر ہی اشارے ہوتے چلے جائیں گے۔ اے محبوب آپ پڑھیں، میں پناہ لیتا ہوں سب لوگوں کے رب کی، سب لوگوں کے مالک کی، سب لوگوں کے معبود کی، بار بار وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسا خناس خواہ کوئی بھی ہو، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، وہ جو رب، مالک اور معبود کی صفات کا حامل ہے، اس سے بڑھ کر پناہ دینے کی طاقت کسی میں نہیں، اور اس سے بڑھ کر پناہ کے الفاظ کی لاج رکھنے والا غیور کوئی اور نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔